الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کھانے اور پینے کے آداب۔ کھانے پینے کا سب سے بڑا ادب اس ایک ٹکڑے میں، آیت کے بھی ٹکڑے میں، پوری آیت نہیں، اس آیت کے اس ایک ٹکڑے میں بتا دیا گیا کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، حلال، جتنا چاہو کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، ضائع مت کرو۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ تبذیر نہ کرو۔ تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ اسراف۔ کیوں؟ مبذرین، مسرفین اور اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیاطین کا لفظ ہے، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطانوں کے بھائی نہ بنو۔ گھروں میں اتنی چیزیں لایا کرے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ قناعت اختیار کرو بھائی، قناعت۔ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، گھر کی دیگر ساز و سامان میں ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ لاؤ۔ سنبھالنا بھی مشکل ہے اور اسراف بھی ہے، گناہگار ہو جاؤ گے، شیطانوں کے بھائی بن جاؤ گے، اور اگر خواتین ہیں تو شیطانوں کے بہنیں بن جائیں گی۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی حرکت کرے کہ ہم شیطان کی کیٹیگری میں چلے جائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے۔ ہم کیوں ایسی حرکت کریں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ کھانے پینے کے آداب کا جو ہمارے دوستوں نے عنوان اختیار کیا ہے، اور پھر اس پر کہ بول جیسے عظیم چینل پر اس پر گفتگو کی جائے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ پکانا، ضرورت سے زیادہ لانا، ضرورت سے زیادہ ملانا، ضرورت سے زیادہ چیزیں لانا، یہ صحیح نہیں ہے، قرآن و حدیث کے نظر میں صحیح نہیں ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ مہینے کے ساتھ تطابق نہیں رکھتا، مطابقت نہیں رکھتا، وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر ہم بڑوں سے، وہ ماں ہے آپ کی یا باپ ہے یا شوہر ہے، منتیں کرتے ہیں پیسے لاؤ، پیسے لاؤ، پیسے لاؤ۔ پیسوں پہ پھر لڑائی۔ وہ غریب جا کر کبھی ایک سے قرض مانگتا ہے، کبھی دوسرے سے قرض مانگتا ہے، کبھی اپنی تنخواہ کے بڑھانے کے لیے درخواستیں دیتا پھر رہا ہوتا ہے۔ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ۔ نصف اقتصادیات یہ ہے کہ آپ خرچ میں میاں نروی سے کام لیں، طریقے سے خرچ کریں۔ کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ولا تسرفو۔ اللہ اکبر۔ اسراف نہیں کرو۔ شادیوں میں آپ نے نہیں دیکھا، بچوں کے عقیقوں میں نہیں دیکھا، اور یہ شام کے جو ریسٹورنٹ ہے، یہ جگہ جگہ شنواریاں بنی ہوئی ہیں، اس میں آپ نے نہیں دیکھا، اور عرب دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا، اور عجم دنیا میں نہیں دیکھا۔ جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں وہاں لوگ اتنا کھانا منگاتے ہیں، اتنا کھانا منگاتے ہیں، اتنا سا کھاتے ہیں، اتنا سارا منگاتے ہیں، پھر وہ سارا مل ملا کر پھینکنا ہوتا ہے۔ بھائی رزق ہے، رزق کا احترام کرو گے، طریقے سے خرچ کرو گے تو تمہیں بھی برکت ہوگی، تمہاری اولادوں کو بھی برکت ہوگی، تمہاری نسلوں کو بھی برکت ہو، جن کو تم چاہتے ہو نا ان سب کو برکت ہوگی، مزے کریں گے۔
ہمارے اندر ایک اور عیب بھی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم کسی ادارے میں گئے یا ہم حکمران ہے، وزراء ہے، مشیران ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہے، یا بڑے بڑے جو اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز ہیں، یہاں ہم بے رحمی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ہمارا انداز بے رحمانہ ہوتا ہے، بے دریغ۔ او بھائی اللہ کے بندو، آپ نے اس کا بل پیش کیا، اس پر یہاں سے یہاں تک اتنے بندوں کو کھانے پر اتنا بڑا خرچ کیسے ہو گیا؟ کیا آپ اپنے ذات کے لیے اگر یہ کرتے تو اتنا خرچ ہوتا؟ یا اس سفر پر آپ نے اتنا بڑا خرچ کر دیا؟ او بھائی آپ نے کوئی چارٹر طیارہ لیا تھا، یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا مال غیر دل بے رحم، یا مال مفت دل بے رحم۔ ماں باپ نے کمایا تو بیٹے جو ہے نا وہ بے دریغ اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اڑانا ہی ہے، خرچ ہی کرنا ہے، تو اسراف نہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، غریب لوگوں کو دیں، اڑوس پڑوس میں دیں۔ ہم لوگ تو پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے نا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ جو آپ کا پڑوسی بھائی ہے وہ آپ کے سگے بھائی سے اس لیے بہتر ہے جو آپ سے دور ہے، کہ وہ دور ہے، یہ قریب ہے، یہ آپ کا ہر وقت کام آئے گا۔ تو اڑوس پڑوس میں دیں، جو گھر میں ماسیاں آتی ہیں ان کو دیں، جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کو دیں، بچا کے دے دیں ان کو۔ ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ اسراف نہ کپڑوں میں ہونا چاہیے، نہ لباس میں ہونا چاہیے، اور نہ گاڑیوں میں ہونا چاہیے۔ یعنی زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ اسراف کر رہے ہو، اس کا خمیازہ یا آپ کو یا آپ کے اولادوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو بھائی آپ اپنے اولادوں کو کیوں غم میں مبتلا کر رہے ہیں؟ یا اپنے آپ کو آخری عمر میں آپ پھر مشکل میں ہوں گے، لوگ آپ پر ترسیں گے، غلطیاں آپ کی اپنی ہوں گی۔ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑے اور آپ کی وجہ سے کوئی آپ کو دیکھ کر وہ بھی مشکل میں پڑے؟ خدا کے لیے کھاؤ پیو ضرورت کے مطابق، اسراف نہیں کرو۔ نہ کھانے پینے میں اسراف کرو، نہ پہننے اور اوڑھنے میں اسراف کرو، نہ دیگر معاملات میں اسراف کرو۔ احتیاط سے چلو۔ یہ زمانہ امت مسلمہ کا ہو۔ نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کس چیز کی ہے؟ 5th جنریشن کی۔ یہ مادیت کی جنگ ہے، یہ اقتصاد کی جنگ ہے۔ وہاں اپنی توانائیاں خرچ کرو، ایک ایک روپیہ بچا کے وہاں ان میدانوں میں آؤ، وہاں دوسروں سے آگے بڑھو، اس ملک کے لیے کچھ کر لو، اس قوم کے لیے کچھ کر لو، اپنی ذات کے لیے کچھ کر لو، اپنے خاندان کے لیے کچھ کر لو، امت مسلمہ کے لیے کچھ کر لو، انسانیت کے لیے کچھ کرو۔ اسراف نہیں کرو، کسی بھی چیز میں حد سے آگے نہیں بڑھو۔ ہر چیز کے حدود ہیں، ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری بنو، ایک سنجیدہ مسلمان بنو، ایک پختہ مسلمان بنو، اللہ اور رسول کو جواب دہ مسلمان بنو۔ اس طرح جواب دہ بنو کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اس طرح مسلمانوں بنو جیسے خدا کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ سامنے کھڑا ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، گویا آپ دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اتنا ایمان نہیں ہے ابھی تو فإنہ یراک، اتنا ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ جہاں دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں لوگ چوریاں نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، شادیوں میں، دوستوں میں، دعوتوں میں، سب چیزوں میں، لیکن خدا کے لیے
اللہ کے لیے دیکھیں پانی کا بھی پوری دنیا میں مسئلہ ہو رہا ہے اور کھانے کے بھی مسائل ہیں. اب افغانستان میں اس وقت دیکھیں پاکستان نے اس پر OIC کی کانفرنس بلائی, بہت بڑے پیمانے کی کانفرنس بلائی کہ افغانستان میں بھوک آ رہی ہے. سوڈان میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے, افریقی کئی ممالک میں اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں. لوگ وہاں بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ پانیوں کے بہت بڑے مسائل ہیں. تو ہم دیکھیں نا, ہم ان کے ساتھ کیوں تعاون کریں؟ کیونکہ ہم بھی تو لوگوں سے تعاون مانگتے ہیں نا. کیا سعودی عرب کئی مرتبہ ہماری تعاون کو نہیں آتا؟ خلیجی ممالک کئی مرتبہ ہمارے تعاون کو نہیں آتے ہیں, اور پھر بعض مرتبہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم سامراجی طاقتوں سے بھی مدد مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. عالمی طاقتوں سے بھی ہم, عالمی ملٹیپل جو IMF کہہ لیں, ورلڈ بینک کہہ لیں, یا جو بھی ہے, ان سے ہم لوگ مانگتے ہیں. کہ مانگنے والا کبھی معزز اور مکرم ہو سکتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے. اور سب کا حل ایک لفظ میں ہے کہ کلو واشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو. کھاؤ ضرورت کے مطابق, کھاؤ بھی, پیو بھی, جیو بھی, اسراف نہیں کرو. اسراف کرو گے تو اپنا بھی بیڑا غرق, خاندان کا بھی بیڑا غرق, جس ادارے میں آپ ہیں اس ادارے کا بیڑا غرق, جس وزارت میں آپ ہیں اس وزارت کا بیڑا غرق. آپ وزیر ہیں, آپ مشیر ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ صدر ہیں, آپ عسکری اداروں میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں ہیں, بین الاقوامی اداروں کے بڑے بڑے جال ہیں مختلف. یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو بلایا 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو رکھا تو آپ ضائع کر رہے ہیں, یا پانی ضائع کر رہے ہیں, یا کھانا ضائع کر رہے ہیں. بے برکتی نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, ہر وقت ہر جگہ ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے, ایک ایک لمحہ. فلم تیار ہو رہی ہے, قیامت کے دن وہ فلم ہر انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. نیک کو سیدھے ہاتھ میں اور بد کو برے الٹے ہاتھ میں, اور وہ پیچھے سے اس کو پیش کی جائے گی. جو نیک ہوگا وہ کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. آؤ یار میری کتاب پڑھو, یہ دیکھو میری فلم دیکھو, ڈاکومنٹری, اس کی ڈاکومنٹری بنی ہوگی, مفصل ڈاکومنٹری. وہ دوسروں کو بھی کہے گا دیکھو یار, یہ دیکھو میری ڈاکومنٹری یار. اور جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ میری توبہ, صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم, درود شریف پڑھو سب. اللہ اکبر. جو لوگ گناہگار ہوں گے وہ بھاگتے پھریں گے, وہ کسی کو اپنی ڈاکومنٹری پیش نہیں کر سکیں گے. یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ و صاحبتہ, اور وہ فصیلتہ بھی آیا ہے. باپ سے بھی بھاگے گا, ماں سے بھی بھاگے گا, بھائی سے بھی بھاگے گا. اور جس جماعت کے پاس اس کے اٹک بیٹک تھی, جن دوستوں میں, ان کو بھی دیکھے گا یار کوئی مجھ سے نیکی لے لے گا, یا اس کا میرے پاس کوئی مسئلہ, بھاگتا پھرے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر آدمی اس دن ایک غم میں ہوگا, ہر ایک الگ شان میں ہوگا, تتراہٹ میں ہوگا, کپ کپاہٹ میں ہوگا. اور کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, وہ ہیں نفوس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ان میں گردان دیں, اسی میں شمار فرما. بے حساب ہمیں اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما. حساب کے لائق نہیں ہے, پھنس جائیں گے. تو اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ یہاں انہوں نے شرارتیں کی, یہاں انہوں نے زیادتیاں کی. تو کسی بھی معاملے میں اسراف نہیں کرے, خاص کر کھانے اور پینے میں, چونکہ یہ رات دن کا مسئلہ ہے.
صبح شام کا مسئلہ ہے. چائے ہے، جتنے گھر میں جتنے بچے اتنی چائے بنائیں. روح افزا کے آپ نے گلاس بنانے ہیں، کتنے بندے ہیں اتنے ہی بنائیں. روٹیاں کتنے بندے اتنے ہی بنائیں. سالن اس حساب سے بنائیں. اور یہ چیزیں بھی، اس کے لیے جو دیگر اسباب اور عوامل ہیں یا فرنیچر کی چیزیں، یہ بہت مہنگی نہیں لیں. جانا تو ہم نے سب نے قبر میں ہے نا، وہاں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چند دن کی زندگی ہے. یہ زندگی اتنی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا، ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے دنیا میں کتنا وقت گزارا تھا. وہ کہے عشیۃ و ضحاھا، ایک صبح کا ٹائم تھا، ایک شام کا ٹائم تھا، یاد نہیں ہے پوری طرح، پکا یاد نہیں ہے. یہ اتنی زندگی ہے. اور اس زندگی میں ہم خرمستیاں کریں، غلط کام کریں، اللہ کی نہیں مانیں، اور اپنے طرف سے تعویلیں بنائیں، اپنی طرف سے کہ نہیں یار یہ بھی صحیح ہے، یہ چل جائے گا یار، ہاں ہو جائے گا. اس میں ہم لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، اپنے گھر کو بھی مشکل میں ڈال دیں گے، اپنے خاندان کو بھی مشکل میں ڈال دیں گے. ہمارے بچوں کی تعلیم ہے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں. پاکستان میں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، بچوں کو گھر بھی دلانے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، کوئی کرایہ بھی نہیں دے سکتا. اور اسراف پر اسراف کیے چلے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. پوری قوم، پوری کی پوری قوم اگر متنبہ ہو جائے اور بحیثیت ادارے کے اور اداروں کے متنبہ ہو جائے اور سادگی اختیار کی جائے کھانے میں پینے میں بالخصوص، کیونکہ یہ زیادہ میٹیریل ہے جو خرچ میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر چیزوں میں ہم اگر سادگی اختیار کریں، ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اب ہم نے ٹھاٹ باٹ کے جو ہے نا گاڑیاں دلانی ہیں وزراء کو، مشیروں کو، پھر ان کے نیچے سیکرٹریوں کو، پھر پتہ نہیں ایک لاؤ لشکر ایک دنیا ہے. پھر اسی طرح کھانے میں پینے میں اور پتہ نہیں کس کس چیز میں، پھر اپنے گھروں میں، پھر اپنے معاملات میں. اور پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک میں غربت بھی ہے. لوگ اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرا، بہنوں کو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیاں نہیں کرا سکتے ہیں، بھائیوں کی نہیں کرا سکتے ہیں. کسی کو گھر میسر نہیں ہے، کسی کو لباس میسر نہیں ہے، کسی کو تعلیم میسر نہیں ہے. اجتماعی طور پر ہم سب اٹھیں گے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو. اور اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اجتماعی طور پر وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کی رسی ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اجتماعی طور پر ہم نے سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بلا ضرورت خرچے نہ کریں. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پسماندہ یا جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جب نیو یارک جاتے ہیں یا وہ اقوام متحدہ کے اس میں جاتے ہیں یا اور کہیں، وہ وہاں اتنے بڑے خرچے کر جاتے ہیں. اگر یہ اپنے ذاتی خرچے پہ جاتے تو اتنے خرچے کرتے. بہت سے تو ایسے ہیں جو اپنے ذاتی خرچے پہ جا بھی نہیں سکتے. اچھا یہ صرف جو وزیر اعظم یا صدر یا اس لیول کے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں وہ نہیں، یہ معاملہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے، جس اس ادارے میں، وہ جہاں جہاں پہ بھی ہے، وہ وہاں جب وہ دیکھتا ہے کہ میری جیب سے نہیں جا، بھائی تمہاری جیب سے نہیں جا رہا، لیکن یہ اجتماعی جیبوں سے جا رہا ہے اور اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، وہ سب کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. یہ لوگ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. غلط ہے. غلط کو غلط کہا کریں، طریقے سے کہا کریں، اور غلط سے نفرت کریں. خود بھی نہیں کرے غلط کام، دوسروں کو بھی غلط کی طرف نہیں لے جائیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. واضح کہہ دیا نا کہ کلو واشربو، بھائی کھاؤ پیو.
زیادہ تر انسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کھانے پینے کا ہوتا ہے، اس پہ اجازت دے دی۔ زینت کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، زینت کی چیزیں کس نے حرام کی؟ والطیبات من الرزق، اور پاک چیزیں رزق میں سے، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو پہنو اوڑو، لیکن ولا تسرفوا، کیوں؟ اس لیے کہ مسرفین اور مبذرین یہ شیاطین کے بھائی ہیں، یہ شیاطین کے کیٹیگری میں ہیں، اس کے زمرے میں ہیں، اس کی جماعت میں ہیں، اس کے گروپ میں ہیں، اور شیاطین دنیا میں بھی اس وقت بھی راندہ درگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اور آخرت میں بھی دور ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ دعوت و تبلیغ کا کام زبان سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے۔ آپ کا کردار لوگوں کو دعوت دے اور تبلیغ دے کہ آپ اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلائے، آپ کا جو کردار ہے وہ بتا رہا ہو، آپ کا جو گفتار ہے وہ بتا رہا ہو کہ یہ کرنے کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنے کی چیزیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنے، خاتم الانبیاء بنے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد تو یہی ہے نا کہ جب آپ نے ان کو فرمایا مشرکین مکہ کو، وہ تو کافر تھے، کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں؟ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ کے لیے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ میں سچ کے علاوہ، امانت داری کے علاوہ ہم نے کچھ اور پایا نہیں، آپ جو بولیں گے ہم کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بنیاد گویا نبوت کی، بعثت کی، رسالت کی، ختم نبوت کی، وہ صدق اور امانت داری پر ہے، سچائی اور امانت۔ تو سچائی اور امانت، صادق اور امین، وہ پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرامین دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا الہام کیا احادیث کا۔ وہ فرما رہے کہ اسراف نہ کرو، اور وہ خود بھی کم کھاتے تھے، کبھی ملتا بھی نہیں تھا، وہ کم پیتے تھے، وہ کم پہنتے تھے۔ اسراف نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ان کو کچھ ملتا بھی نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسراف نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے اسراف نہیں کیا، ازواج مطہرات نے اسراف نہیں کیا، بلا وجہ انہوں نے خرچے نہیں کیے، حضرت فاطمہ نے نہیں کیے، حضرت مریم نے نہیں کیے، حضرت خدیجہ نے نہیں کیے، حضرت عائشہ نے نہیں کیے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنات طیبات جو آپ کے بیٹی ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ حسن اور حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور شہزادے، انہوں نے اسراف نہیں کیا۔ ہر کوئی ان لوگوں کا نام لے رہا ہے، کوئی نبی کا نام لے رہا ہے، کوئی صحابی کا نام لے رہا ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چاہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس پر کوئی۔ بھائی آپ دیکھیں حضرت علی کی زندگی کیسے گزری، حضرت فاطمہ کی کیسے گزری۔ حضرت فاطمہ کو مشکلات تھی کھانے اور پینے کے معاملات، دیگر چیزوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، صحیح بخاری کی روایت ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو ہر رات کو، تمہارے معاملات خود حل ہو جائیں گے۔ آپ بھی یہ کریں، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے جن کے یہاں کمی ہے۔ اور اسراف نہیں کرو، اسراف کرو گے اور پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنائے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر چلنے والے بنائے، صراط مستقیم پہ چلنے والے بنائے، ایمان اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان اور تقوی کے ساتھ رکھے، ایمان اور تقوی کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے، مسرفین سے، تبذیر سے، مبذرین سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مقبول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.